السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حدیث کے سبق میں آج ہم حدیث نمبر 127 سے پڑھیں گے۔ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ و عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے۔ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، پس اللہ کو اپنی ساری مخلوق میں زیادہ محبت ان بندوں سے ہے جو اس کی عیال کے ساتھ احسان کریں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں عزیز طلبہ، دنیا کے ایک دستور کے موافق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی کے اہل و عیال کا دنیا میں خیال کرتا ہے نا، تو وہ لازمی بات ہے کہ جس کا وہ اہل و عیال ہوتا ہے اس کے دل میں وہ گھر کر جاتا ہے۔ یہاں بھی عین ہی اسی طرح ہے کہ جو اللہ رب العزت کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو اللہ رب العزت کا وہ محبوب بن جائے گا۔ ان حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تکونوا امعۃ، تم دوسروں کی دیکھا دیکھی کام کرنے والے نہ بنو، تقولون، کہنے لگو، ان احسن الناس احسننا، کہ اگر وہ لوگ احسان کریں گے تو ہم بھی احسان کریں گے، وان ظلموا ظلمنا، اگر دوسرے لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے، ولکن وطنوا انفسکم، بلکہ اپنے دلوں کو اس پر پکا کرو، ان احسن الناس ان تحسنوا، کہ لوگ احسان کریں تب بھی تم احسان کرو، وان اساءوا فلا تظلموا، اور اگر لوگ برا کریں تب بھی تم ظلم نہ کرو۔ تو عزیز طلبہ، اس حدیث مبارکہ میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ دنیا میں خواہ احسان اور حسن سلوک کا چلن ہو یا ظلم اور بدسلوکی کا چلن ہو، جو بھی ہو، تو ہمیں لوگوں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے، برے سلوک سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قضى لأحد من امتی حاجتا، جس کسی نے میرے کسی امتی کی کوئی حاجت پوری کر دی، یرید ان یسرہ بہا، اس کا دل خوش کرنے کے لیے، فقد سرنی، پس اس نے مجھے خوش کیا، ومن سرنی فقد سر اللہ، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، ومن سر اللہ ادخلہ اللہ الجنت، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو عزیز طلبہ، اس حدیث مبارکہ میں بھی اپنے امتیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص تعلق ظاہر فرمایا ہے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی کو خوش کرنے کے لیے اس کی مدد کر دیتا ہے کسی کام میں، تو گویا کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہو گئے تو اللہ خوش ہو جائیں گے، اور جب اللہ خوش ہو جائیں گے تو لازمی بات ہے ہمیشہ ہمیشہ کے خیر کے فیصلے ہوں گے اور وہ جنت کی صورت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الساعی علی الارملۃ والمسکین، اللہ کا بندہ بے شوہر والی اور بے سہارا کسی عورت اور کسی مسکین حاجت مند کے کاموں میں کوشش کرتا ہے، کالساعی فی سبیل اللہ، وہ اجر و ثواب میں مجاہد کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے۔ وَأَحْسِبُهُ، راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے، قال کالقائم لا یفطر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس شب بیدار کی طرح ہے جو رات بھر نماز پڑھتا ہو اور تھکتا نہ ہو، لا یفطر، تھکتا نہ ہو، وکالصائم لا یفطر، اور دائمی روزے دار کی طرح ہے جو کبھی روزہ افطار نہ کرتا ہو، یعنی ہمیشہ روزہ رکھتا ہو۔ تو عزیز طلبہ، اس حدیث مبارکہ میں یہ بیان فرمایا گیا ہے خاص عمل کہ کسی بے سہارا اور مسکین
کسی بے سہارا عورت اور کسی مسکین بندے کی مدد کے لیے کوئی دوڑ دھوپ کرتا ہے تو یہ اتنا اونچا عمل ہے اجر و ثواب کے لحاظ سے جیسا کہ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہو۔ اور اسی طرح یہ بھی ارشاد فرمایا کہ راتوں کو جاگنے والے کی طرح ہے، ہمیشہ ہمیشہ روزے رکھنے والے کی طرح ہے، تو اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، اللہ اپنی شایان شانوں سے اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ ان ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحقرن احدکم شیئا من المعروف۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی احسان کی کسی قسم کو بھی حقیر نہ سمجھے۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ أَخَاهُ بِوَجْهٍ طَلِقٍ۔ پس اگر اپنے بھائی کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو اتنا ہی کرے کہ خوش چہرے کے ساتھ اس سے ملاقات کرے، کھلے کھلے نکھرے نکھرے چہرے کے ساتھ۔ وَإِذَا اشْتَرَيْتَ لَحْمًا أَوْ طَبَخْتَ قِدْرًا، جب تم گوشت خریدو یا ہانڈی پکاؤ، فَأَكْثِرْ مَرَقَتَهُ، تو اس میں شوربہ بڑھا لیا کرو۔ وَغْرِفْ لِجَارِكَ مِنْهُ، پھر چمچہ بھر اس میں اپنے پڑوسی کو بھی دے دیا کرو، پڑوسی کے لیے بھی نکالا کرو۔ دونوں معنی ٹھیک۔ اس میں یہ بیان فرمایا گیا ہے حدیث پاک میں کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے عزیز و اقارب اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرے، اور کوئی ایسی معمولی سی نیکی بھی ملے تو اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ بہت بڑی نیکی سمجھ کر اس کو کرنا چاہیے۔ تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے جس کو آج لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ چلو کچھ بھی پلے نہیں ہے، لیکن اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملے تو نکھرے کھلے خوش چہرے کے ساتھ ملے، تاکہ اگلا ایک خوش چہرے کو دیکھے گا تو اس کے چہرے پر بھی رونق آ جائے گی، تو اس کو ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح گوشت اور سالن کے بارے میں فرمایا تو شوربہ کچھ زیادہ کر لینا چاہیے، تاکہ ممکن ہے کہ پڑوسی ایسا ہو یہ کہ اس میں ہمت نہ ہو، لیکن اگر ہمت ہو بھی صحیح تو چلو جب آپ کی طرف سے اس کے ہاں یہ ہدیہ پہنچے گا تو اس کو دلی خوشی ہوگی، وہ دعا دے دے گا۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا وان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق وان تفرغ من دلوك في اناء اخيك۔ تو عزیز طلبہ، باقی تو حدیث مبارکہ ساری وہی ہے جو اوپر والی گزری، صرف آخر میں ترجمہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ اور یہ بھی یہاں سے مختلف ہے نا، وَأَن تُفْرِغَ مِن دَلْوِكَ، اور یہ بھی کہ تم اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دو، فی انائی اخیکا، کہ تم اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے برتن میں ڈول ڈال دو، پانی ڈال دو۔ تو صرف تھوڑا سا اس میں ہے، تو دیکھیں کہ یہ بھی پہلے اوپر سالن کی بات تھی، یہاں پانی کی بات ہے۔ مقصود یہ ہے کہ یہ بھی بطور مثال کے ذکر کیا گیا ہے، مقصد یہ ہے کہ اپنے بھائی کی جو خدمت اور مدد تم کر سکتے ہو، اس کو جو آرام تم پہنچا سکتے ہو، جس طرح تم اس کے کام آ سکتے ہو، اس میں دریغ نہ کرو، اور اللہ کی نظر میں یہ سب احسان ہی کی صورتیں ہیں۔ باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔